زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تقریباً 14.5 صدی دور نکل آیا ہے، لیکن قرآن کریم کی تابانی میں اور قرآن کریم کی حقانیت میں اور قرآن کریم کی اثر پذیری میں کوئی کمی باقی نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اگر کسی ایک محاذ پر سب سے مضبوط ہے تو وہ قرآن عظیم کا محاذ ہے۔ آج بھی قرآن عظیم کے ختم کے نام پر لوگوں کا ہجوم امڑ پڑتا ہے۔ قرآن کریم سننے کے لیے لوگ 2-2 3-3 گھنٹے محنت کرنے کے باوجود تھکاوٹ محسوس اور تھکاوٹ کا احساس کا اظہار تک کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اپنے حبیب پر نازل کیا، نازل ہوا، لیکن نزول کے زمانے کتنے الگ ہیں اور ان کی کیفیتیں کتنی مختلف ہیں۔ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، نازل ہوا ہے اللہ کے حبیب پر، اور لانے کا ذریعہ اور واسطہ بنے ہیں جبریل امین۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست بھی نازل فرمایا، لیکن عمومی طور پر جبریل امین نے یہ خدمت انجام دی۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اللہ کا کلام جبریل امین لاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو بٹھاتے ہیں اور ان سے اسی وقت قرآن کریم کی کتابت کراتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی مہارت کے ساتھ اور کتنی حفاظت اور ذمہ داری کے ساتھ اگلی نسل تک منتقل اور فارورڈ کرنے کا پروسیس چل رہا ہے۔ ابھی جبریل امین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن کی آیتیں یا سورتیں سنائی ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت حضرت زید بن حارثہ کو بلاتے ہیں یا دوسرے کاتبان وحی کو بلاتے ہیں، اور اسی وقت قرآن کریم کو لکھوایا جاتا ہے۔ جس قرآن کو اتنی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب تک بھیجا، اور حبیب مکرم نے جس حفاظت کے ساتھ اس قرآن کو لکھوایا، اور اس کے بعد بات یہی ختم نہیں ہو جاتی کہ جبریل امین لائے، حضور کو سنایا، حضور نے صحابہ سے لکھوایا، بلکہ حضور ہی کے زمانے میں اس قرآن کریم کو یاد بھی کیا گیا، حفظ بھی کیا گیا۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو حفظ کیا، اور صحیح بات یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اگر قرآن مقدس کو حفظ نہ کرتے تو دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو قرآن عظیم کے اتنے مقدس اور مکرم الفاظ کو اپنے سینے میں اٹھانے کی طاقت رکھ پاتا۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کی خشیت سے، قرآن کریم کی تجلیات سے، قرآن عظیم کے دبدبے سے، قرآن عظیم کی ہیبت سے یہ اتنے مضبوط اور طاقتور پہاڑ پاش پاش ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، بکھر کے رہ جاتے۔ الفاظ قرآن کو اپنے اوپر اٹھانے کی طاقت نہیں تھی پہاڑوں کے اندر۔ اب بتائیے، پہاڑ معمولی چیز ہوتا ہے؟ پہاڑ اتنا طاقتور کہ انسان سر پٹک پٹک کے مر جائے، لیکن پہاڑ پر ایک معمولی سی شکن نہیں ڈال سکتا۔ جس قرآن کے دبدبے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس قرآن کو مسلمانوں کا 8 یا 10 سال کا بچہ بھی
قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، 70 یا 80 سال کا بزرگ حافظ بھی قرآن کو اپنے سینے میں بسائے پھرتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جو طاقت پہاڑ کے سینوں میں نہیں تھی، وہ طاقت مسلمانوں کے سینوں میں کہاں سے آ گئی؟ وہ طاقت مسلمانوں کے سینوں میں کہاں سے آ گئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے، قرآن کریم تو یقیناً بہت عظمت و ہیبت والا ہے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ہماری جماعت کے کئی بڑے ذمہ دار علماء ائمہ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک پر اور آپ کے جسم مبارک پر پسینے کے قطرات آ جاتے تھے۔ اس قدر بھاری کیفیت ہوتی تھی نزول وحی کی کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کو دیکھ کر، آپ کی کیفیت کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اللہ کے نبی پر کتنے زیادہ پہاڑوں کا بوجھ رکھا گیا ہے۔ سرکار کا جسم مبارک اس بوجھ کو اٹھا رہا ہے اور سرکار کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات نظر آتے تھے۔ اس قدر قرآن عظیم کے نزول کا مرحلہ سخت اور بھاری ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی پر نزول قرآن کی یہ کیفیت تھی، الفاظ قرآن کے نازل ہونے کا یہ انداز تھا، تو سمجھے ایک بچہ کس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے سینے میں قرآن کو سما لیتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ یقیناً قرآن عظیم کے الفاظ کی ہیبت و دبدبے کو دنیا کا بڑے سے بڑا پہاڑ، دنیا کا بڑے سے بڑا بہادر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے مرحلے پر قرآن عظیم کی عظمت و ہیبت کو اپنے سینے پر برداشت کیا۔ سینہ مصطفیٰ کی عظمتوں نے قرآن کریم کے عظمتوں اور دبدبے کو اپنے سینے پر برداشت کیا۔ جتنا بھی قرآن عظیم کے نزول کا زمانہ یا الفاظ قرآن کا نزول کا جو دبدبا اور اس کی سختی کا مرحلہ تھا، وہ سب سینہ مصطفیٰ پر آ گیا۔ اس کے بعد سینہ مصطفیٰ کے بعد ان الفاظ قرآن کو صحابہ کرام نے اپنے سینوں پر لیا۔ جب ایسی مقدس جماعت نے قرآن عظیم کے دبدبے کو اپنے سینوں پر لے لیا، نسل در نسل یہی چیزیں صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک چلتی رہی۔ قرآن کے نزول اور الفاظ کا مرحلہ آسان سے آسان ہوتا چلا گیا، آسان سے آسان ہوتا چلا گیا، اور آج نوبت یہاں تک ہے کہ 10 سال کا بچہ فر قرآن عظیم پڑھ کر سناتا ہے۔ کرام کے سوا اور چنندہ اصحاب کے سوا کوئی مذہبی کتاب کو حفظ نہیں کر پاتا تھا، مگر یہ قرآن عظیم کی عظمتیں اور برکتیں ہیں کہ اسے امت میں حفظ کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں یا ہزاروں میں نہیں، بلکہ الحمدللہ اس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ بے شک بے شک، اور اگر اور آگے بڑھ کے کہوں تو ہو سکتا ہے کتنی کروڑوں میں بھی پہنچ جائے۔ یہ قرآن عظیم کی برکتیں ہیں کہ ایک بچہ بھی سینے میں قرآن لیے چلتا پھرتا ہے، ایک بزرگ حافظ بھی 80-90 سال کی عمر میں قرآن عظیم سینے میں لیے گھومتا ہے۔ یارو اس سے بڑی دولت ہمارے لیے اور کیا ہوگی کہ جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا پاتا، اس قرآن کو ہمارا بچہ اپنے سینے میں اٹھائے پھرتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ کم بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ہم دنیا سے اتنا آگے ہیں، اتنا آگے ہیں کہ کوئی ہماری ریس میں ہی نہیں ہے، ہماری ریس میں ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن عظیم ہے، اور قرآن عزتیں دلاتا ہے۔ قرآن کیا دلاتا ہے؟ عزتیں دلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ ایک بار آپ ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں کچھ ہریالی تھی، آپ وہاں ٹھہر گئے، قافلہ بھی رک گیا۔ کچھ دیر آپ نیچے کو تاکتے رہے، میدانوں کو دیکھتے رہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین کس خیال میں گم ہیں، کیا تاک رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا کہ یہ جو وادیاں آپ دیکھ رہے ہو نا، کبھی ان وادیوں میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، اپنے اونٹوں کا پیٹ بھرانے کے لیے آتا تھا، صبح سے لے کر شام تک اپنے اونٹوں کو ان وادیوں میں گھماتا تھا، ان کا پیٹ بھراتا تھا، گھاس پھوس کھلاتا تھا، مگر مجھے اونٹوں کو چلانا نہیں آتا تھا۔ جب میں شام کو جاتا تو میرے اونٹ
بھوکے ہوتے تھے، ان کا پیٹ بھرا نہیں ہوتا تھا، تو میرے بابا میرے والد خطاب کہتے تھے عمر ارے تجھ سے تو کچھ بھی نہیں آیا، اتنا بڑا ہو گیا تجھ سے اونٹ چرانے تک نہ آ سکے، تجھ سے اونٹ چرانے نہیں آئے تو تو آگے کیا کرے گا؟ کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ مجھ سے اونٹ چرانے نہیں آتے تو میں کیا کروں گا، مگر خدا کی قسم جب سے صاحب قرآن نے ہماری زندگی میں قدم رکھا، جب سے قرآن ہماری زندگی کا حصہ بنا، آج عمر کے دبدبے اور ہیبت کا عالم یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ عمر کے نام سے کانپتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں عمر کے نام سے ہیبت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ جس عمر سے کبھی اونٹ چرانے نہ آئے، جب اس عمر کی زندگی میں قرآن آیا تو قرآن نے عمر کو اتنا عزت والا بنا دیا کہ دنیا عمر کو بغیر دیکھے عمر کے ہیبت و دبدبے سے کانپتی ہے۔ یہ قرآن کی عزت ہے۔ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، قرآن بڑی غیر معمولی ہے، قرآن بڑی بے مثل و بے مثال کتاب ہے۔ یہ ہماری عزت کا، ہماری کامیابی کا، ہماری سربلندی کا، ہماری رفعت کا، ہمارے عروج کا، ہماری ترقی کا سب سے اہم اور سب سے بہترین ذریعہ اور سرمایہ ہے۔ ہم عمل نہیں کرتے ہیں قرآن کریم پر، عمل کرنا شروع کر دیں، زمانہ راستے دینے لگے، زمانہ راستہ بدلنے لگے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں وہ چیزیں بڑی بھاری لگتی ہیں۔ کئی بار ذکر ابھی جیسے کہ ہمارے حضرت مفتی فرمان صاحب نے بات کہی تھی کہ انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور ان میں جو 4 جماعتیں گنائی تھیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، چوتھے درجے سے شروع کرتے ہیں صالحین، جنہیں ہم اپنی زبان میں اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی۔ اللہ کے ولیوں کی کچھ کرامتیں بھی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ کرامتیں ہوتی ہیں۔ غریب نواز کی کرامت مشہور ہے کہ صاحب انا ساگر کو کاسے میں بھر لیا۔ کس میں بھر لیا؟ انا اللہ کو پسند نہیں ہے، انا اللہ کو، یہ اللہ ہی کو فیب ہے۔ ہماری جماعت کی ایک ممتاز خطیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساگر ہے نا، ساگر، یہ ساگر رہتا تو ٹھیک تھا، یہ خود کو انا ساگر کہلاتا تھا۔ انا آ گئی تھی اس کے اندر، کیا آ گئی تھی؟ انا آ گئی تھی۔ میرے غریب نواز نے کہا کہ زیادہ انا مت دکھا، تیری اوقات یہ ہے کہ فقیر کے کاسے میں آ جائے گا اور کاسے میں بھر کے اس کی ساری انا نکالنا، کاسے میں بھر کے کہ اتنی ہے تیری انا۔ تو یہ ولیوں کی کرامتیں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، لوگ بڑے بے لگام ہو گئے ہیں، بڑے بے لگام، ہر طرح سے بے لگام ہوئے ہیں۔ تو ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صاحب ان کرامتوں کا کوئی اسٹینڈرڈ بھی ہے، کوئی سورس بھی ہے، ان کی حقانیت کی کوئی دلیل بھی ہے، ایسے کیسے کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اور ان سے ہی کیوں ہوتی ہے، کسی دوسرے سے کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ پچھلے دنوں کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا تو بات چل نکلی، تو میں نے کہا کہ لائیے اس پر بھی ذرا سی گفتگو اور بات چیت ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 چیزیں عطا کی ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ زندہ انسان کے پاس ان 2 چیزوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، جسم کا ہونا اور روح کا ہونا۔ جسم ہو اور روح نہ ہو تو آدمی کسی کام کا نہیں۔ آدمی اپنے باپ کو بھی روح نکلنے کے بعد اپنے گھر میں نہیں رکھتا، آدمی اپنی سگی اولاد کو بھی روح نکلنے کے بعد اپنے گھر میں، کیونکہ ہمارے کام وہ انسان آتا ہے جو جسم اور روح کا مجموعہ ہو۔ جسم اور روح ہر آدمی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جسم کیسے بنا، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ زمین سے مٹی لی گئی، اس مٹی پر غموں کی اور خوشیوں کی برسات کی گئی، اس مٹی کو گوندھا گیا، اس مٹی کو گوندھ کر کے گارا بنایا گیا، اور اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کی جسد اقدس کی تخلیق کی گئی۔ پورا جسم پاک بنایا گیا۔ بنایا کس نے؟ فرشتوں نے بنایا۔ بنا کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے بنا۔
فرشتوں کو جسم انسانی کے جسم آدم کے سارے پروسیس کا علم تھا. آنکھ کیسے بنی ہے, کان کس طریقے سے بنائے گئے ہیں, ہونٹ کس طریقے سے تشکیل دیے گئے ہیں, سینہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے, بازو کس طرح سے بنے ہیں, پاؤں کس طریقے سے ڈھالے گئے ہیں, یہ سارا کام فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے تھا. فرشتوں نے دیکھا تھا, فرشتوں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے, بنانے میں حصہ لیا ہے. یہ سارا کام فرشتوں نے کیا. اب جب جسم آدم بن کے تیار ہو گیا, جب جسم آدم بن کے کمپلیٹ ہو گیا, ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ہے, جسم ہے صرف جسم. یہ علماء بیٹھے ہیں, آپ شہر کے سارے لوگ موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک جو پورے کا پورا جسم بنا, فرشتوں کی موجودگی اور فرشتوں کے اشتراک سے بنا. بن گیا جسم آدم. کیسے بنا سارے فرشتے جانتے ہیں. پروسیس کیا ہے, منہج اور مزاج طریقہ کیا ہے, سب فرشتوں کو پتا ہے. لیکن جب باری آئی اس جسم کے اندر روح ڈالنے کی, تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا جسم بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتے سے کہا زمین پر جاؤ, مٹی لے کر کے آؤ. فرشتہ الگ الگ رنگوں کی, الگ الگ کلر کی مٹی لے گئے. بارش کا پانی ڈالا گیا, غموں کی بارش, خوشیوں کی بارش, صحیح طریقے سے بنایا گیا. لیکن جب اس جسم کے اندر روح ڈالنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے سے نہیں فرمایا اے فرشتے فلاں جگہ چلا جا اور وہاں ایک روح رکھی ہے, وہ روح نکال کے لے آؤ اور آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں ڈال. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. مٹی منگانی تھی تو کہا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے آؤ. الگ الگ رنگوں کی مٹی, کالے رنگ کی مٹی جس طرف چلی گئی تو کالے رنگ کے انسان پیدا ہو گئے, گورے رنگ کی مٹی آ گئی تو گورے رنگ کے انسان پیدا ہو گئے, سرخ رنگ کی مٹی آئی تو سرخ رنگ کے انسان پیدا ہو گئے, خاکی رنگ کی مٹی آئی تو خاکی رنگ کے لوگ پیدا ہو گئے, مٹیالی مٹی آئی تو مٹیالے لوگ پیدا ہو گئے, مخلوط مٹی آئی تو مخلوط رنگ اور کلر کے لوگ پیدا ہو گئے. یہ سارے کام فرشتوں نے کیے. سارے کام جب روح ڈالنے کی باری آئی تو اللہ نے کسی فرشتے سے نہیں فرمایا اے فرشتے فلاں جگہ روح رکھیے, اٹھا لا اور ڈال دے, نہیں فرمایا. جسم کا سارا عمل فرشتوں سے کرایا رب نے, لیکن روح ڈالنے کا اللہ نے خود فرمایا نفخت فیہ من روحی. اللہ رب العزت نے خود حضرت آدم علیہ السلام کے جسد پاک میں روح کو پھونک دیا. روح کیا چیز ہے کسی فرشتے کو نہ بتایا. روح کہاں سے آئی کسی فرشتے کو علم نہ دیا. روح کہاں رکھی تھی کسی فرشتے کو نہ بتایا. روح کیا ہے, روح کی حقیقت کیا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. یا اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں. کئی سالوں کے بعد مکہ کے کافروں نے پوچھا تھا کہ بتاؤ اے محمد عربی روح کسے کہتے ہیں. یسألونک عن الروح, پوچھا تھا روح کی حقیقت کیا ہے, آپ بتائیں روح کہاں سے آئی ہے, روح کی سچائی کیا ہے, روح کی اصل کیا ہے, روح کی بنیاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل کیا اور فرمایا اے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کسے کہتے ہیں, روح کی حقیقت کیا ہے, آپ ان سے کہہ دو. یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح, آپ ان سے کہہ دیں قل الروح من امر ربی, روح میرے رب کے حکم کا نام ہے. سبحان اللہ. روح کس کا نام ہے, میرے رب کے حکم کا نام ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے, تمہیں جو دماغ دیا گیا ہے, تمہیں جو شعور سمجھ اور تمہیں جو علم اور دانش بخشی ہے خدا نے, الا قلیلا, وہ بہت تھوڑی ہے. وہ کیا ہے, وہ روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی. آپ کہیں گے کہ کیوں جی, کیوں نہیں سمجھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے. دنیا میں آج تک کوئی سمجھ پایا ہے چیٹی پاؤں اٹھا کے چلتی ہے یا گھسیٹ کے چلتی ہے, کوئی سمجھ پایا ہے؟ بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے آؤ جو ہمیں بتا دے کہ اس چھوٹے سے مچھر کے پاس وہ کون سی سیریز ہوتی ہے جس کے ذریعے آدمی کے ہاتھ پہ بیٹھتا ہے اور اس کا خون نکال لیتا ہے. ڈاکٹر بیچارہ پٹی باندھتا ہے, ہاتھ پہ مارتا ہے تاکہ رگ نکل آئے, اس کا بلڈ ٹیسٹ کر سکے, بلڈ نکال سکے. ڈاکٹر کو انسان کی رگ نہیں ملتی اور مچھر رات کے اندھیرے میں بھی آسانی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور آدمی کا بلڈ لے کے نکل جاتا ہے. کوئی سمجھ پایا آج تک, کوئی سمجھ پایا؟ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو, اس کی تخلیقی حکمتوں کو انسان مچھر کو نہیں سمجھ پایا, انسان ایک چیونٹی کو نہیں سمجھ پایا. وہ روح کی حقیقت کو سمجھے گا, وہ روح کی حقیقت کو
پتہ یہ لگا روح کی حقیقت کا علم تو فرشتوں کو بھی نہ تھا، فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا، روح ڈالی گئی۔ پتہ یہ لگا جسم کو سمجھنا تو ایک حد تک آسان ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، ہمارے ڈاکٹر مہدی صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ظفر صاحب بھی کہیں چلے گئے، جسموں کو سمجھنا تو آسان ہے، طبیب رگ اور نبض پکڑ کے بتا دیتا ہے جسم کے فلاں حصے میں بلغم ہے، فلاں حصے میں سردی ہے، فلاں حصے میں گرمی ہے، فلاں حصے میں سوجن ہے، جسم کی ساری باریکیاں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، ایکس رے کرنے کے بعد بتا دیتے ہیں، لیب میں ٹیسٹ کرنے کے بعد بتا دیتے ہیں، دل پر یہ پریشانی ہے، پھیپڑوں میں یہ دقت ہے، کڈنی میں یہ پرابلم ہے، نسوں میں یہ دقت ہے، جوڑوں میں یہ دقت ہے، دماغ میں یہ دقت ہے، آنکھوں میں یہ پریشانی ہے، یہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں جن کا تعلق صرف جسم سے ہے۔ مگر آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ بتا دے 80 سال کے بوڑھے کی روح میں فلاں کمزوری آ گئی ہے۔ آدمی بوڑھا ہو تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی بابا اب تمہارے پھیپڑے میں جان نہیں رہی، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا کہ بابا اب تمہاری روح میں جان نہیں رہی، پھیپڑے میں جان نہیں رہی، تمہارے جوڑوں میں اب طاقت نہیں رہی، یہ تو کہہ دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ تمہارے روح کے حصوں میں نیچے والے میں طاقت، کیونکہ اس بیچارے کو روح کا پتہ ہی نہیں ہے، روح کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جسموں کا سب کو پتہ ہے، روح کا کسی کو پتہ نہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روح ہے کیا چیز؟ اب بات تو یہی ہے روح کیا چیز ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں، اور جو روح کی حقیقت میں، روح کی تلاش میں اپنے آپ کو گم کر کے اللہ اور رسول کے احکامات پر چلتا ہے تو روح کا براہ راست تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہے۔ روح کی حقیقت کو کوئی جانتا نہیں اس رب کے سوا، اس لیے جب انسان اپنی روح پر محنت کرتا ہے، آدمی جب جسم پر محنت کرتا ہے تو جسم کا رزلٹ آتا ہے۔ جب جسم پر محنت کرتا ہے، ایک جم میں جانے والے سے پوچھو وہ جسم پر محنت کرتا ہے تو جسم کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ جو آدمی جسم پر محنت کرتا ہے اس کا 60 سال کی عمر میں بھی پیٹ نہیں نکلتا، اور جو جسم پر محنت نہیں کرتا وہ 25 سال میں بھی تونگ لے کے گھومتا ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ جسم پر محنت کا۔ ایک آدمی نے جسم پر محنت کی تو 60 سال کا ہونے کے باوجود وہ 25 سال کے نوجوان سے اچھا بن جاتا ہے، بنتا ہے جس وجہ سے اس نے جسم پر محنت کی ہے۔ ایک انسان نے جسم پر محنت کی، کنگ فو، جوڈو اور کراٹے کا ایکسپرٹ بن گیا، اس کا جسم دوسروں کے جسم سے اتنا اچھا ہے کہ وہ جب چاہے 20-25 فٹ کی اونچائی سے کود جاتا ہے۔ ایک آدمی نے جسم پر محنت کی، بال پر، جمناسٹک پر محنت کی، وہ بڑی سے بڑی اونچی بلڈنگیں اور بڑی سے بڑی اونچی چیزیں کود جاتا ہے۔ ایک آدمی نے جسم پر محنت کی، نشانہ لگاتا ہے، کتنی دوری سے نشانہ لگا دو اچوک نشانہ لگاتا ہے۔ ایک آدمی نے جس پر محنت کی، کتنی اونچی سے چڑھائی چڑھا دو، کتنے ہی دریا میں ڈال دو، گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں بڑی بڑی لمبی دوریاں طے کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے جس پر محنت نہ کی، اس کے ٹخنوں تک بھی پانی آ جائے تو اس کی سانسیں چل جاتی ہیں۔ اور ایک آدمی پل کھاتی ہوئی موجوں میں 2-3 آدمیوں کو تیرا کے لے جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے ایک آدمی ٹخنوں بھرے پانی میں گرا تو اس کی سانسیں چڑھ گئی کہ اگر میں ڈوب گیا، اور ایک آدمی پل کھاتی موجوں میں 2 آدمیوں کو تیرا کے لے گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے دونوں کے جسموں میں فرق کیا ہے؟ کے جسموں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے جسم پر تیراکی کی محنت کی۔ کیا کی؟ محنت کی۔ جب اس نے جسم پر محنت کی تو اس کا جسم دوسروں کے جسموں سے کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا۔ یہ بات تو آپ سمجھ گئے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر جسم پر محنت ہے تو آپ کا جسم دوسروں کے جسموں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا ادھر آ جاؤ۔ ایک آدمی نے جسم پر محنت کی اور ایک آدمی نے روح پر محنت کی۔ جس نے جسم پر محنت کی اس کا جسم دوسروں سے بہتر ہو گیا، تو اگر کوئی انسان اپنی روح پر محنت کرے تو اس کی روح دوسروں سے بہتر نہیں ہو سکتی کیا؟ اس کی روح، اب آپ کہیں گے کہ صاحب روح پر محنت کیسے کی جائے؟ روح پر محنت کی جاتی ہے اللہ کے کلام کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوتا ہے وہ جو خود کا تزکیہ کرتا ہے، جو اپنی روح کو مانجتا ہے، جو اپنی روح کو رگڑتا ہے، جو اپنی روح کو دھوتا ہے۔ کس سے دھوتا ہے؟ ندامت کے آنسوؤں سے دھوتا ہے۔ جو اپنی روح کو رگڑتا ہے ندامت کے آنسوؤں سے رگڑتا ہے، اپنی روح کو گناہوں کے
میل کچیل سے پاک کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو اللہ و رسول کے احکام کے مطابق، چلتا ہے تو اللہ و رسول کے احکام کے مطابق۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ عید کا دن تھا، میں نے کئی سال سے ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، عید کا دن آیا تو میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے بندے کئی سال ہو گئے تو نے آج تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا، میری تمنا پوری نہیں کی، آج تو عید کا دن ہے، آج تو اللہ کے انعام و اکرام کا دن ہے، خدا کے بندے آج تو ٹھنڈا پانی پی کے میری حسرت پوری کر دے، کئی سال سے میں نے ٹھنڈا اور میٹھا پانی نہیں پیا، آج پی لے۔ تو اس بزرگ نے اپنے نفس سے، اپنے دل سے یہ کہا، تیرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی ہے کہ تو ٹھنڈا پانی پیے، میں تیری آرزو پوری کر دوں گا، مگر تجھے میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ خود سے باتیں کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ خود سے۔ تجھے ٹھنڈا پانی پلا دوں گا، تیری تمنا پوری کر دوں گا، ایک شرط مان لے۔ کہا شرط بتا، شرط کیا ہے؟ دل نے کہا بتاؤ بھائی شرط کیا ہے تمہاری؟ تو کہا شرط یہ ہے ٹھنڈا پانی پینے سے پہلے 100 رکعت نفل نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیا پڑھنی پڑے گی؟ یہ 100 رکعت نفل پڑھنا کیا ہے؟ اسے ہی تو کہتے ہیں روح پر کام کرنا، یہ روح پر محنت کرنا ہے۔ جسم پر محنت یہ ہے جسم کو اچھا کھلا دو، جتنا اچھا کھلاؤ گے جسم پر اس کا اثر آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں، بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جو آدمی جوانی میں گھی کھاتا ہے بڑھاپے میں اس کی آنکھوں پہ چشمہ نہیں لگتا۔ جوانی کا گھی آدمی کو بڑھاپے میں فائدہ پہنچاتا ہے، تو ذرا سوچئے جو جوان جوانی میں اپنی پیشانی کو سجدوں میں جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہو، جو جوان جوانی میں اپنے آپ کو جھکا کے سبحان ربی العظیم کہتا ہو، جو جوان جوانی میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہو، جو جوان جوانی میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہتا ہو، تو جو جوان اپنی جوانی کو، اپنی زبان کو، اپنے کلمات کو، اپنے الفاظ کو اللہ و رسول کے لیے استعمال کرتا ہو، تو اسے بڑھاپے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ روحوں پر محنت کی جاتی ہے تو رزلٹ نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کرامتیں کہاں سے آتی ہیں؟ ابے ہم پوچھتے ہیں ہم سے 10 فٹ کی اونچائی نہیں کودی جاتی، ایک جمناسٹک 50 فٹ کیسے کود جاتا ہے؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ صبح سے لے کر شام تک اپنی درسگاہ اور کلاس روم میں رہتے ہیں، آپ کودتے بھانتے نہیں ہیں، آپ کی پریکٹس نہیں ہے، اس لیے آپ 50 فٹ نہیں کود سکتے، وہ کودنے والا کود سکتا ہے۔ ارے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں غریب نواز نے اپنی روح پر محنت کی ہے، جس پر محنت کی ہے، روح پر محنت کی ہے۔ جس پر محنت کرنے والا دوسروں سے بہتر رزلٹ دے سکتا ہے، تو جب غریب نواز نے اپنی روح پر محنت کی تو قسم خدا کی اللہ نے ان کے پیالے کو اتنی وسعت دے دی کہ پورے کا پورا آنا ساگر سما گیا۔ بے شک۔ اب آپ کہیں گے کیسے سما جاتا ہے؟ میاں یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، اور سمجھنا چاہو تو ایک مثال کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں۔ کسی زمانے میں ٹیپ ریکارڈر چلتے تھے۔ کیا چلتے تھے؟ لوگ تقریریں ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ ہمارے عزیز الرحمن صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کہیں پروگرام ہوتا تھا تو وہ ٹیپ ریکارڈر لے کر جاتے تھے۔ اتنی بڑی کیسٹ ہوتی تھی، کتنی بڑی ہوتی تھی؟ اتنی بڑی کیسٹ، علماء کی تقریریں اور نعتیں اس میں بھری رہتی تھی اور اسے سنتے تھے۔ مشکل سے 8-10 نعتیں ہوتی تھی۔ ہم نے بھی بریلی شریف کے عرس سے بڑی نعتوں کی اور تقریروں کی کیسٹیں خریدی ہیں اور انہیں سنا کرتے تھے۔ ایک تقریر پوری ایک کیسٹ میں آتی تھی، اتنی بڑی کیسٹ ہوتی تھی، اتنی بڑی کیسٹ میں اس ایک تقریر آتی تھی 1 گھنٹے کی، اور آج ایک چپ میں 110 تقریریں آ جائیں گی۔ اب مجھے بتاؤ چپ بڑی ہوتی ہے یا کیسٹ بڑی تھی؟ دیکھنے میں کیسٹ بڑی تھی نا، اور اسپیس کس میں زیادہ ہے؟ چپ میں۔ چپ اتنی سی ہے، اسپیس اتنا زیادہ، اس کا سائز اتنا بڑا، تقریر ایک آئی، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا کہ یار سائز بھی چھوٹا کرو، اسپیس بڑا کرو، سائز چھوٹا کرو، اسپیس بڑا کرو۔ انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا، سائز کو گھٹاتے گئے، اتنی بڑی چپ کا بھی سائز چھوٹا کیا، اتنی چھوٹی چپ اور چھوٹا کیا، اتنی چھوٹی چپ، نینو چپ پر آ گئے، سائز گھٹاتے گئے، اسپیس بڑھاتے گئے۔ آدمی نے دماغ کا استعمال کیا، سائز کم ہوا، اسپیس بڑھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اپنی روحوں کا استعمال کرتے ہیں، روحانیت کا استعمال کرتے ہیں۔ سائز چھوٹا ہوتا ہے، اسپیس بڑا ہوتا ہے۔ انا ساگر کا اسپیس، انا ساگر کا سائز بڑا
नवाज के छोटे से कांटे में समा गए, बेशक सुभान अल्लाह। छोटे से कांटे में समा गए। आप कहते हो करामतें कहां से आती हैं? अरे रूहों पे मेहनत तो करके देखो, हमारे यहाँ रूहों पर मेहनत का मिजाज नहीं रहा। कहते हैं ना कि वो थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ खड़े मुंतजिर फरदा हो। आपको मैं बताऊं, ये कुरान की बात जब चल पड़ी है तो कह देता हूं, कुरान कहते हैं ना कि हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ये हमारे उलमा बैठे हैं, मुफ्ती सलीम साहब किबला, मुफ्ती इंसाफ अली साहब किबला, ये जमात के उम्र के एतबार से भी और इल्म के एतबार से भी बड़े संजीदा और सुलझे हुए आलिम हैं। मुफ्ती इंसाफ अली साहब माशाअल्लाह ये अपने शागिर्दों के बच्चों के दादा भी हैं, अपने शागिर्दों के बच्चों के इस लेवल तक आ चुके हैं। ये बताएंगे कुरान अजीम का हर लफ्ज का हर हर्फ अपने आप में खास असर रखता है, एक खास, लेकिन आप उस असर तक पहुंची तो सही। उस असर तक कहते हैं उत्तराखंड के जंगल में जड़ी बूटियां भरी पड़ी हैं कदम कदम पर, अगर मियाँ हम जाते हैं तो हमें तो सब खास ही लगती है, और कोई हकीम चला जाए तो कहता है यार ये तो खजानों से भरा हुआ उत्तराखंड। क्या कहता है? पता ये लगा कि मियाँ सीप के अंदर है क्या, इसका पता सबको कहा। सीप के अंदर है क्या, इसका पता सबको कहा। वो अलग हमसे हुए चादर पुरानी देखकर, चादर उठा के तो देखते क्या पता खजाने निकलते। तो कोई नहीं जानता कुरान अजीम के लफ्जों में, लफ्जों के हरफों में ऐसी ऐसी तासीर है, ऐसी ऐसी बरकतें हैं। किसी एक हर्फ का, किसी एक लफ्ज का भी अगर कोई आमिल हो जाए, उस पर अमल करने लगे, उसको पढ़ते पढ़ते उसका दीवाना बन जाए, उसे अपनी रूह में बसा ले, कसम खुदा की एक हर्फ एक लफ्ज की भी इतनी तासीर है कि वो शख्स जब उसका आमिल बन जाता है वो मरीज में से फूंक मार दे, कसम खुदा की मरीज का मर्ज खत्म होता है। बेशक सुभान अल्लाह। उलमा बताते हैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमान ने अगर किसी को मखसूस औकात में अगर बुखार का तावीज़ लिख के दे दिया, जिंदगी भर बुखार उसके करीब नहीं आएगा। वजह क्या थी? ये लोग होते जो कुरान को जीते थे, जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते थे। तो कुरान असल में क्या है? अल्लाह की कुर्ब का जरिया है। एक हदीस पाक का खुलासा और मफहूम है। आप हम यहाँ बैठे हैं, तमाम जिम्मेदारान हैं, अपनी अपनी जगह हर आदमी कुछ न कुछ करता है, बातचीत करता है, गुफ्तगू करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा अहब्बा अहदुकुम अन युहद्दिसा रब्बहु फल्यक़रअल कुरान। तुम में से जो कोई ये चाहे कि वो अपने रब से बातचीत करे, गुफ्तगू करे, कलाम करे, उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े। क्या पढ़े? कुरान पढ़े। कुरान बड़ी बाबरकत, इसमें बरकतों के खजाने, ये अजाइबात का मजमुआ है। जिसने कुरान पर मेहनत की, जिसने कुरान को दिल में बसाया। आज हमारे यहाँ क्या बताया जाए, उसूली बात तो यही है कि हमारे यहाँ मज़ारात पर भी ज़्यादातर सिर्फ उर्स होते हैं। क्या होते हैं? उर्स होते हैं। एक ज़माना था कि मज़ारात पर ज़िक्र की महफ़िलें सजती थी। एक ज़माना था कि अल्लाह अल्लाह के आवाज़ें बुलंद किए जाते थे, ज़िक्र खफी, ज़िक्र जली होता था, खामोशी के साथ दिल पर अल्लाह की ज़र्ब लगाई जाती थी। अल्लाह का नाम दिल पर ऐसे लिया जाता था कि दिल की दुनिया बदल जाती थी। रब्बे काबा की कसम, कभी अंधेरे में बैठकर, तन्हाई में बैठकर अल्लाह का नाम लेना, और ऐसे लेना कि इस बड़ी कायनात में आपके और खुदा के सिवा कोई नहीं है। तब सिर्फ अपने रब को महसूस करने की कोशिश करना, और तब सिर्फ इतना कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम, चंद सादें गुजरेंगी, चंद लम्हे गुजरेंगे, चंद मिनट गुजरेंगे, हो सकता है चंद दिन गुजरे, मगर अपने अमल को जारी रखना। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें लफ्ज़ अल्लाह के कहने में इतनी लज्जत महसूस होगी कि दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे सामने डाल दे, तुम उसे ठोकर मार दोगे, मगर लफ्ज़ अल्लाह को कहना नहीं छोड़ोगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह
اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے پاس ایک زمانے تک ان کی تربیت ہو رہی ہے. تربیت کے بعد جب لمبا زمانہ گزر گیا تو ایک دن پیر و مرشد نے بلایا اور کہا کہ بیٹے حسن ذرا ادھر آؤ. کہا جی حضور حاضر ہوں. کہا بیٹے ذرا زمین پر دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے. زمین پر نظر ماری تو کہتے ہیں کہ حضرت تحت الثری رکھ دیکھا. کہا ٹھیک ہے بیٹے ذرا آسمان کی طرف دیکھو. نظر اٹھائی. کہا بیٹے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت مجھے محفوظ تک نظر جا رہی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ نگاہ میں یہ کمال آیا کہاں سے؟ نگاہ میں یہ کمال روح پر محنت کرنے سے آتا ہے. کس پر محنت کرنے سے آتا ہے؟ روح پر. روح اللہ کا عظیم تحفہ ہے اور یہ تحفہ ہمارے پاس جب تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں. مر گئے تو پھر روح اپنے رب کے حکم کے مطابق ہمارے جسم سے دور ہو جائے گی. پھر ہم اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک جسم کے اندر خون میں حرارت ہے، چاہیے یہ کہ قرآن عظیم کی برکتوں کو اپنی روح کے ذریعے کچھ ایسے استعمال کرے، کچھ ایسے استعمال کرے کہ ہماری روح ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کا ذریعہ بنے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے، قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکتوں کا ایک عجیب ماحول اور ایک عجیب سما ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام سنتے ہیں. نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں. نمازیں صحابہ کرام نے بھی پڑھی، مگر صحابہ کرام کی نمازیں دنیا کی سب سے خوبصورت نمازیں ہیں. بے شک. چونکہ انہوں نے نمازیں کس کے پیچھے پڑھی ہیں؟ امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی. بے شک. اور ان کی نمازیں جانتے کیسی ہیں؟ ان کی نمازیں محبت رسول سے بھری ہوئی ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمر بن عوف میں تشریف لے گئے تھے کچھ صلح کرانے کے لیے. جب چلے گئے حضرت سہل بن صاحب کہتے ہیں فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت قریب آ گیا. جب نماز کا وقت قریب آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہے نہیں مسجد نبوی میں، آپ دوسرے محلے میں گئے ہیں. جب نماز کا وقت قریب آیا تو مؤذن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. کس کے پاس آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور ان سے عرض کی کہ نماز کا وقت قریب آ چکا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم کو آنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھے تو نماز پڑھا دیں اور میں اقامت کہہ دوں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھا دیتا ہوں. صدیق اکبر مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانا شروع کر دی. ابھی صدیق اکبر نے نماز پڑھانا شروع ہی کی تھی. نماز کا درمیانی حصہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، سرکار اس وقت تشریف لائے کہ لوگ نماز میں تھے. اب صدیق اکبر مصلی پر ہے، پیچھے صفحہ بندی ہے، صحابہ کرام جماعت میں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آئے. کدھر سے آئے؟ پیچھے سے آئے. امام آگے ہوتا ہے، اگر کوئی مقتدی پیچھے سے آئے تو امام کو پتہ لگے گا؟ امام کو تو چھوڑیے، اس کو بھی پتہ نہ لگے گا جو پیچھے کی صفوں میں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کی صف میں آ کے کھڑے ہوئے. جب پیچھے کی صف میں آ کے کھڑے ہوئے تو اس صف والوں کو پتہ لگ گیا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں. انہوں نے صف توڑی اور حضور کو جگہ دی. حضور آگے آ گئے. جب آگے بڑھے تو اگلی صف والوں کو پتہ لگا، انہوں نے بھی صف توڑ دی اور حضور تیسری صف میں. اسی طرح سے سرکار مدینہ آگے بڑھتے رہے، صفیں ٹوٹتی رہی، آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری سب سے پہلی صف میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ پہلی صف میں. اب پہلا سوال تو یہاں اس بات کا ہے کہ صحابہ کرام کو پتہ کیسے لگا کہ سرکار آ گئے ہیں؟ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی نماز ہماری نمازوں کی طرح نہیں ہے. ان کی نماز ہماری نمازوں کی طرح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کسی گاؤں بستی میں ایک آدمی گھوم گھوم کر کے تیل بیچتا تھا. کسی مولانا صاحب نے کہا کہ یار خالی کاروباری کرتے ہو کہ نماز بھی پڑھتے ہو؟ بولے حضرت موقع ملتا ہے تو پڑھ ہی لیتا ہوں. یہ بہت فیمس ڈائلاگ ہے، موقع ملتا ہے تو. ارے خدا کے بندو، نماز موقع ملنے پر نہیں پڑھی جاتی، نماز موقع نکال کے پڑھی جاتی ہے. کہا حضرت پھر بھی پڑھ لیتا ہوں. کہا پانچوں ٹائم کی پڑھتے ہو؟ بولے 5 کی تو نہیں پڑھ پاتا لیکن عشاء کی ضرور پڑھتا ہوں.
عشاء کی؟ کہا بھائی عشاء کی کیوں پڑھتے ہو؟ عشاء کی تو بڑی لمبی نماز ہے۔ کہا کہ اصل میں صبح سے شام تک تیل بیچتا ہوں، کسی کو ادھار، کسی کو نقد، کسی کو کلو، کسی کو آدھا کلو، تو دھیان نہیں رہتا۔ عشاء کی نماز بہت لمبی ہے، پہلی رکعت سے میں حساب لگانا شروع کر دیتا ہوں، 17 پوری ہوتے ہو تو سارا حساب چڑھ جاتا ہے میرا۔ ایسی بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مگر وہ صحابہ کرام کی نمازیں تھی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز ہے صحابہ کی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں ایک تیر لگا ہے، پنڈلی میں، نکالے سے نکلتا نہیں، چھوتے ہیں تو تکلیف سے حضرت علی لرز جاتے ہیں۔ سرکار ان کو دیتے ہیں جب علی نماز میں ہو تو تیر نکال لینا۔ علی نماز میں کھڑے ہوئے، حضور نے اشارہ کیا، ایک صحابی نے تیر پکڑا اور ایسے کھینچ لیا۔ علی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں، جب نماز پڑھ کے ذرا سے اپنے اوپر نظر ماری تو کیا دیکھا کہ تیر نہیں۔ پوچھا کہ تیر کہاں گیا؟ تو جنہوں نے کھینچا تھا انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں چلا؟ واقعی تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کہا نہیں پتہ چلا۔ کہا کیسی بات کرتے ہیں، آپ تو لرز جاتے تھے چھونے بھر سے، آپ کو کھینچ لیا پتہ نہیں لگا؟ کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں رہتا۔ ایسی نماز پڑھنے والے سرکار پیچھے کی صف میں آئے، پتہ کیسے لگا؟ کیسے انہیں معلوم ہوا کہ سرکار آ گئے ہیں کہ انہوں نے صف توڑ دی؟ اس کا جواب بریلی کے تاجدار دیتے ہیں اور اس طرح سے دیتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ سرکار بغل میں جب آئے تو صحابہ کرام کو لگ گیا ایسی بھینی بھینی خوشبو تو نبی کے جسم سے ہی آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کی خوشبو نے بتا دیا کہ امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ انہوں نے صف توڑ دی۔ جب صف توڑی تو حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ صف توڑ دی، حضور آ گئے آخری صف میں۔ آگے والوں کو پتہ لگا، ان کی بھی مشام جان نے کہا کہ سرکار آ گئے ہیں، انہوں نے بھی نماز اپنی صف توڑی، سرکار کو دوسری صف میں لیا، انہیں بھی خیال آیا۔ اسی طرح سے سب کو خیال آتا گیا، ہر صف والا صف توڑتا گیا۔ اب چلے گئے پہلی صف میں، آگے کھڑے ہیں مصلی امامت پر حضرت صدیق اکبر، اور صدیق اکبر کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، لا یلتفت فی صلاتہ، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب صحابہ کرام پیچھے ہیں، سرکار پہلی صف تک آ گئے، لیکن صدیق اکبر مصلی امامت پر ہے۔ ہر صحابی کے دل کی تمنا ہے کہ سرکار مصلی امامت پر پہنچ جائے، باقی جو رکعتیں رہ گئی ہیں وہ سرکار پڑھا دیں، آدھی رکعتیں صدیق اکبر پڑھا چکے ہیں، اب آدھی بچی ہیں، سرکار پڑھا دیں۔ ہر صحابی کے دل میں یہ آرزو و تمنا ہے، مگر صدیق اکبر اللہ کے جلووں میں کھوئے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ پیچھے کون ہے اور پیچھے کیا سوچ رہے ہیں لوگ۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ صدیق اکبر کو اپنی مہدیت میں پتہ نہیں ہے تو ایک صحابی نے اپنے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو ایسے مارنا شروع کیا، دوسرے نے تیسرے نے مارنا شروع کیا۔ جب صدیق اکبر نے کافی دیر تک بھی نہیں دیکھا تو کئی سارے صحابہ نے ہاتھ پر ہاتھ کو مارنا شروع کر دیا، لیکن صدیق اکبر کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون ہے اور کیسی آواز ہے۔ کہتے ہیں جب اکثر لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ کو مارا اور تیز آواز ہوئی، تیز آواز بلند ہوئی، تو کہتے ہیں التفت حضرت ابو بکر صدیق جو مہدیت میں کھوئے ہوئے تھے، انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جب کھڑے تھے تو کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، پلٹ کے دیکھا تو کعبے کے کعبہ نظر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، امام مصلی سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جب امام مصلی سے پیچھے ہٹے گا وہ کعبے سے الگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کسی امام کا نماز میں کعبے سے ہٹ جائے تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ صدیق اکبر مصلی امامت سے گھومے، ہٹے پیچھے، سرکار نے اشارہ کیا نماز پڑھاتے رہو۔ سرکار کے اشارے کو آپ نے اپنی معراج اور اپنی عزت سمجھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اشاروں ہی اشاروں میں یہ کہتے ہوئے ہٹ گئے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال نہیں کہ سرکار کی امامت کرائے۔ صدیق اکبر پیچھے آ گئے، سرکار مدینہ علیہ السلام مصلی امامت پر چلے گئے، نماز پڑھا دی گئی۔ آدھی نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، آدھی نماز میرے آقا نے پڑھائی، نماز ہو گئی۔ اس نماز میں کئی سارے صحابہ نے صفیں توڑی تھی، سب کو خیال آیا تھا، سب کو خوشبو آئی تھی، پھر بعد میں سب نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے صدیق اکبر کو احساس دلایا تھا کہ آپ پیچھے آ جائیں، سرکار کو آگے لے لیں۔ سب کو خیال نماز کا آیا۔ آج ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ دلی کی زمین میں مر کر مٹی میں مل جانے والا ایک مولوی پیدا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ نماز میں سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم اس سارے
نبی کریم آخری صف میں آئے تو کیا سرکار کا خیال نہیں آیا تھا؟ جب آخری سے پہلی صف تک گئے تو کیا خیال نہیں آیا تھا؟ جب صدیق اکبر مسلح امامت سے ہٹے اور پیچھے پڑ گئے تو کیا ان کا منہ کعبے سے نہ پھرا تھا؟ کیا انہیں خیال نہ آیا تھا؟ ارے ظالم، تو یہ کہتا ہے کہ سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے صحابہ کرام یہ کہتے ہیں جس نماز میں سرکار کا خیال آ جائے وہ اور نمازوں سے بہتر اور افضل ہو جائے گا۔ یہ اوروں کے لیے اصول ہے کہ امام کا منہ کعبے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، امام کی بھی اور سارے مقتدیوں کی بھی۔ لیکن اگر امام نے رخ کعبے کی بجائے کعبے کی طرف کیا ہو تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ جڑی ہوئی نماز سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ بے شک شاعر نے کہا تھا وہ جدھر نظر نہیں آتے، وہ جدھر نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جدھر نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر میرے آقا موڑ دیتے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھو جس نماز میں نبی کی محبت ہو، ایسا عمل کرو جو نبی کی محبت سے لبریز ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن رب کی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور آج یہ ہمارا جو ختم قرآن کا خوبصورت پروگرام ہے یہ اسی لیے ہے کہ خدا کے بندوں آؤ رب کے قریب ہے، رب کی رحمت کے قریب آؤ، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ سارے جھومر، یہ خوبصورتی، یہ پھول، یہ چمک دمک سب اسی قرآن کا صدقہ ہے۔ آپ نے، ہم نے، ہمارے شہر میں یہ جیسا مفتی سلیم صاحب قبلہ نے بھی کہا، ہمارے شہر رام نگر کی کئی خصوصیات ہیں، علمی حوالے سے بھی اور ذوق اور جذبے اور فکر کے حوالے سے بھی۔ ایک بڑی خاص بات یہ ہے، جامع مسجد کے حوالے سے عرض کر دوں، جب سے میں شہر میں آیا ہوں تب سے میرے اپنے اندازے کے مطابق صرف جامع مسجد میں ہی تقریباً نہیں بھی آ چکا ہو تو قریب لمسم 7 کروڑ کے قریب آ چکا جی، تقریباً کروڑ سے زیادہ روپیہ آ چکا ہے۔ یہ سارا روپیہ آپ لوگوں نے اپنی جیب خاص سے دیا، اور ہمیں اس کا بھی اطمینان ہوگا کہ آپ جب مسجد میں آتے ہوں گے تو مسجد کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کا روپیہ اللہ کے گھر میں لگایا ہے۔ اسی طرح سے شہر میں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی مسجدیں ہیں، ہر مسجد کو سجانا اور سنوارنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ یہ ادارے، ہمارے مفتی سلیم صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی، مفتی حنیف خان صاحب قبلہ اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ایک اچھا عالم اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ خود عالم ہے، یقیناً اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے علم دین کا خادم بنایا۔ میں تو خدمت گار ہوں، علماء تو یہ ہے، یہ سب علماء ہیں، ہمارے اساتذہ علماء ہیں، میں تو علماء کا خدمت گار ہوں، لیکن یقیناً ان کی خدمت بھی اللہ کی سعادت ہے۔ اللہ نے سعادت ہمیں عطا فرمائی، ایک اچھا عالم۔ آج بھی وہ کتاب جہاں جہاں جاتی ہے، مدرسہ مفتاح العلوم جامع مسجد رام نگر کا نام ساتھ لے کے جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب مفتی حنیف خان صاحب سے میری دلگرام شریف کی دھرتی پر ایک سیمینار میں ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے نعیمی صاحب رام نگر کیسا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ نے خوبصورت راستے پر ڈالا تھا، ماشاءاللہ اسی راستے پر چل رہا ہے۔ کہا کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا جو کام آپ کر کے چھوڑ آئے تھے اسے کتابی شکل میں جمع کر رہے ہیں، رضا دار الاشاعت کی تصنیفی اور اشاعتی خدمات کو جمع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی آپ کے پاس بھیجیں گے۔ تو انہوں نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ 1986 میں جب انہوں نے وہ کتاب چھاپی تو بھی آپ پیدا نہیں ہوئے۔ آج ان کے پیچھے ہم ان کا نام لے رہے ہیں، اس لیے لے رہے ہیں جب تک وہ یہاں رہے کام کیا انہوں نے۔ آج مغرب کے بعد کوشامبی الہ آباد میں ہمارے دوست رہتے ہیں مفتی شارق رضا، انہوں نے کچھ وقت پہلے ہماری کتاب روشن سیرت منگوائی تھی جو ہم نے بچوں کے لیے لکھی تھی، بچوں کے لیے لکھی تھی۔ آج انہوں نے باضابطہ فیس بک پر اسٹیٹس بھی لگایا، مجھے بھی بھیجا، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت میں بیٹھا ہوا تھا، میری بھانجی خدیجہ فاطمہ میرے پاس آئی اور وہ کتاب اٹھا کے لے گئی، کہتے ہیں کہ اس نے چند دن کے اندر مفتی صاحب آپ کی پوری کتاب کو پڑھ لیا، اور کہتے ہیں آج وہ میرے پاس آئی اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ ماموں اس کتاب کا دوسرا حصہ لا دو، اس کتاب کا
انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ میری بھانجی کی فرمائش ہے. میں نے کہا دوسرا حصہ تو ہم عید کے بعد لکھتے ہی, لیکن اب ایک بچی نے فرمائش کی ہے تو ضرور لکھیں گے. پتہ یہ لگا کہ علم جب کتابی شکل میں آ جاتا ہے تو قسم خدا کی وہ آپ کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. جب میں شروع میں آیا تھا تو چونکہ میری جو تعلیمی زندگی ہے وہ مراد آباد میں گزری, مراد آباد کے بعد میرا سارا وقت دلی میں گزرا, تو لوگ مجھے دلی کے نام سے ہی جانتے ہیں, دہلی کہتے تھے. تو جب میں یہاں آیا تو ہمارے صدر صاحب نے ایک بات کہی کہ مفتی صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ دہلی کے ساتھ ساتھ رام نگری بھی ہوں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. آج یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا, دیکھیے آپ نے جو ہمیں عزتیں آپ دیتے ہیں, جو آپ ہمیں محبتیں دیتے ہیں, یہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں, آپ ہر عالم کو اپنی مسجد کی محبتوں اور اپنی وفاداریوں سے ان کی قدردانی کرتے ہیں, کرنا چاہیے. آپ جتنی بھی محبتیں ہمیں دیتے ہیں, قسم خدا کی جب آپ اپنی محبتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں نا تو دل میں ایک ہی آواز آتی ہے, رب کریم کہ تیرے بندے جس نیت کے ساتھ ہم سے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں, پروردگار ہمیں ویسا ہی بنائے رکھنا. اے پروردگار ہمیں شیطان کے کام سے بچائے رکھنا. اے پروردگار ہمیں ریا سے بچائے رکھنا. اے رب کریم ہمیں تکبر سے بچائے رکھنا. اے میرے مولا ہمیں خدمت کی توفیق دینا. اے میرے مولا ہمیں علم کے دھوکوں سے بچائے رکھنا, علم نافع دینا. علم جب نفع بخش بنتا ہے تبھی فائدہ دیتا ہے. آج یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ محبتوں کا سلوک کرتے ہیں, وفاداریاں دلاتے ہیں, قدردانیاں کرتے ہیں. آپ کے شہر کی نسبت ہم اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کے اس خادم کا نام یہاں سے لے کر کے دور دور تک جاتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شہر کا نام جامع مسجد مدرسہ مفتاح العلوم کا نام بھی جاتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ہماری وجہ سے اس کا نام ہو رہا ہے, نہیں, یہ مدرسے تو رسول اللہ کا گھر ہے. یہ مدرسے کس کا گھر ہے؟ ہماری عزت ان مدرسوں سے ہے. ان مدرسوں سے جڑ کے ہمارا نام روشن ہوتا ہے. مگر بات یہی ہے جب علماء کی خدمت ہو اور علماء کا ساتھ ہو, قسم خدا کی چیزیں وہاں تک چلی جاتی ہیں جہاں تک وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. مفتی حنیف صاحب نے, مفتی اشتیاق صاحب نے اس ادارے کو جہاں تک ڈالا, آج آپ نے ساتھ دیا, ادارے کو آگے بڑھایا. گزشتہ سال تک بحمداللہ تعالی جماعت ثالثہ تک کی تعلیم اور طلبہ ہمارے مدرسہ مفتاح العلوم میں تھے. شہر کے لوگ ادارے کا تعاون کرتے ہیں, مسجد کا تعاون کرتے ہیں. اس لیے بتا رہے ہیں آپ کا تعاون رہے گا اور کسی آفت ناگہانی سے یہ مدرسے محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ادارے کا نام اور اس کی نیک نامی انشاءاللہ اس سے بہت آگے جائے گا. انشاءاللہ آگے جائے گا. اپنے اداروں سے محبت کیجیے, مسجدوں سے محبت کیجیے, اپنے علماء سے محبت کیجیے اور کام کرنے والوں کا ساتھ دیجیے. یاد رکھیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, کام کرنے والوں کا ساتھ دیں, ساتھ نہیں دے سکتے تو خاموشی کریں. ساتھ دیں اور ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو کام کرنے والوں کو روکے دیں. کام جب ہوتا ہے سب کا نام ہوتا ہے, سب کی عزتیں ہوتی ہیں. جامع مسجد ہمارے شہر کا مرکز ہے, ہمارے شہر کی تمام مساجد کا, تمام مدارس کا مرکز ہے. سارے ادارے, ساری مسجدیں ہماری ہیں. یہاں اللہ اور رسول کا نام اور پیغام دیا جاتا ہے. علماء ہمارے مخدوم ہیں, علماء ہمارے مقتدا ہیں, ان کی عزتیں کریں. اور جہاں جہاں بھی مساجد میں, مدارس میں اراکین کمیٹی ذمہ داران جو بھی کام کر رہے ہیں ان کا بھی ساتھ دیں. اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہمیں بھی یہی توفیق خیر دے کہ ہم دین کا کام کریں, اللہ اور رسول کی رضا کی کام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.